لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ ایمان کی جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، دنیا سے جب جاؤ تو اپنا ایمان سلامت لے کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر بڑی عظیم ہے۔ اگر اللہ بڑے بڑے نیکوں کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو بچا نہیں سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی ایرے غیرے پر کرم فرما دے تو پھر وہ ایرا غیرہ رہ نہیں جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں، اسی لیے انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ چاہے تو نبی کے بیٹے کا خاتمہ بھی وہ کفر پر کرتا ہے۔ اگر وہ خفیہ تدبیر فرمائے تو جناب نوح کے بیٹے کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ اگر وہ خفیہ تدبیر فرمائے تو جناب لوط کی بیوی جو ہے وہ نفاق پر دنیا سے جاتی ہے، اور اگر وہ کرم فرما دے تو پھر وہ کافر کو مرتے وقت ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے اور وہ دنیا سے جنتی ہو کر کے جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خدا کی قدرت بڑی عظیم ہے۔ ہم اللہ کو قریب و رحیم جان کر کے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں قریب و رحیم ہے، جہاں ستار و غفار ہے، وہیں پر میرا اللہ غیرت والا بھی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے آپ کے حواری چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ایک بندہ جو بڑا زانی تھا، وہ جو بندہ بڑا گنہگار اور پاپی تھا، اللہ اس شخص نے حضرت عیسیٰ کی زیارت کی۔ اس نے سوچا جناب عیسیٰ آگے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کے حواری جا رہے ہیں، کیا اس نبی کے پیچھے میں بھی چند قدم چلنے کا شرف حاصل کر لوں؟ اس نے جیسی قدم اٹھایا، قدم اٹھا کر کے اس نے قدم کو پیچھے کر لیا، یہ سوچ کر کہ میرے تو اعمال ہی ایسے نہیں ہیں کہ میں نبی کے پیچھے چل سکوں، اللہ اکبر، میں ان کے پیچھے کیا چلوں گا؟ یہ سوچ کر کے اس نے قدم روک لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری، یعنی کہ ان کا شاگرد، ان کے ساتھ رات و دن رہنے والا، جب اس شخص نے اپنے پیچھے اس بندے کو، اس زانی گنہگار پاپی کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ اس سے بہتر تو میں ہوں، اس کی اوقات کیا ہے کہ یہ نبی کے پیچھے ہمارے پیچھے چلے؟ نبی کے پیچھے چلنے کی حیثیت تو ہماری ہے، ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں، اس لیے ہم نبی کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ اس نے عاجزی سے قدم روک لیا اور اس کے اعمال کے تکبر سے نبی کے پیچھے چلنا شروع کیا، تو اللہ نے عیسیٰ پہ وحی فرمائی، عیسیٰ ان دونوں کو کہہ دے کہ اب یہ نئے سرے سے عمل کرے۔ عاجزی نے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا اور تکبر نے اس کی نیکیوں کو ختم کر دیا، دونوں برابر ہو گئے ہیں، اب یہ نئے سرے سے عمل کریں۔ آپ مجھے بتائیں، اس لیے اپنی تہجد پر بھی کوئی غرور نہیں کر سکتا، اپنے عمل پر بھی کوئی تکبر نہیں کر سکتا۔ خدا کا کرم جس کو چاہے بچا لے۔ اللہ کہتے ہیں امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام سفیان ثوری جوانی میں آپ کی کمر جھک گئی تھی اور آپ جوانی میں عصا لے کر کے چلتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں پر امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مصرع یاد آتا ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی، اللہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، ایمان پر دنیا سے جانے کی بات، اللہ اکبر، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کون دنیا سے ایمان پہ جائے گا اور کون نہیں جائے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ مفتی صاحب نے بات کہی کہ اسٹیج سے جنت بڑھتی ہے، اب تو لوگ اللہ چہرے دکھا کے جنت بانٹتے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، جن کے چہرے دکھا کے تم جنت بانٹتے ہو، کیا ان کا جنتی ہونا بھی یقین ہے؟
کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ آپ غور تو کریں، حضرت امام سفیان ثوری جوانی میں ان کی کمر جھک گئی تھی اور عصا لے کر کے چلتے تھے. بہت بڑے محدث ہیں، بہت عظیم اللہ اکبر صوفی بزرگ بھی ہے، بڑے عظیم فقیہ بھی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے، انہی کے دور کے ہیں، تابعی بھی ہیں. ان کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، یعنی یہ صحابی کی زیارت بھی انہوں نے کی ہے. امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کمر جھک گئی تھی جوانی میں. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کمر جوانی میں جھکنے کا راز کیا ہے؟ کیوں آپ کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی؟ تو امام سفیان ثوری کسی کو بتاتے نہیں تھے. ایک بہت قریبی شاگرد نے کہا حضرت ہم غیبت کے لیے نہیں پوچھتے، ہم کسی کی ٹو کے لیے نہیں پوچھتے، بلکہ پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی خاص وجہ سے کمر جھکی ہے تو ہم بھی اس سے عبرت حاصل کریں. تو امام سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے ایک استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک حدیث کا درس دیا اور وہ مسجد کے اندر رات دن معتکف رہے اور انہوں نے مسجد کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا. میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. غالب نے شاید اسی لیے کہا تھا ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. سارا معاملہ تو ہونے ہی کا ہے. ہم دنیا میں آئے اور آ کر کے گویا کہ دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر کے رہ گئے. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے استاد 50 سال تک کے لوگوں کو حدیث کا درس دیتے رہے، مسجد کے اندر معتکف رہے. انہوں نے کبھی اللہ اکبر سورج کی کرنیں بھی نہیں دیکھی. اتنے متقی تھے، اتنے پرہیزگار تھے. لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو میں نے زار و قطار ان کو روتے ہوئے دیکھا. میں نے پوچھا استاد رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو اتنے متقی پرہیزگار ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ موت کا وقت قریب ہے اور رونا اس بات پر ہے کہ مومن مروں گا کہ کافر مروں گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دنیا سے ایمان پہ جاؤں گا کہ کفر پر جاؤں گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کہ اعتماد خاتمے کا ہے. ہم عمل پر بھی تکبر نہیں کر سکتے، ہم عمل پر بھی گھمنڈ نہیں کر سکتے. بے عملوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کی تو نیا ہی ڈوب گئی ہے، مگر جو با عمل ہے وہ بھی اپنے عمل پہ ناش کرنے کے حقدار نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ خاتمے کا اعتبار ہے. ایمان پر گئے تو نیا پار ہے، ایمان ذرہ برابر بھی لے گئے تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہوگا. اللہ اللہ. امام سفیان ثوری کہتے ہیں میرے استاد نے کہا رونا اس پر آ رہا ہے کہ جب روح نکلے گی تو میں مومن رہوں گا یا کیا کافر رہوں گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تب اللہ کا خوف مجھ پر اتنا طاری ہوا کہ 50 سال تک حدیث پڑھانے والا محدث جس نے کبھی سورج کی کرنیں نہیں دیکھی، مسجد چھوڑ کر باہر نہیں نکلا، جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو ایمان کے خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے تو میں کس کھیت کی مولی ہوں، میرا کیا ہوگا. یہی سوچ کر کے اللہ کا خوف مجھ پر اتنا طاری ہو گیا کہ میری کمر کی ہڈی اللہ کے خوف سے جوانی میں ٹوٹ گئی اور اس کے ٹوٹنے کی آواز اس محفل کے ہر بندے نے سنی ہے. اس کے بعد سے میری کمر جھک گئی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بڑے بڑے علماء محدثین اور تابعین اللہ کے برگزیدہ بندے، ان پر اللہ کا اتنا خوف ہے ایمان پر خاتمے کے حوالے سے، اور اپنا تو کوئی معاملہ ہی نہیں. ہم نے ایمان پہ خاتمے کے حوالے سے کبھی سوچا؟ ہم نے ایمان پہ خاتمے کے حوالے سے کبھی غور کیا؟ گانے ہم سنے، کفریہ کلمات کانوں کے اندر ہم سنے، فلموں کے اندر کفریہ ڈائلاگ ہم سنے، تالیاں ملا کر گٹروں میں ہم پھینکے. چند وقت کی نمازیں پڑھ لے تو تکبر کریں. سوچو کبھی سوچا ایمان پہ خاتمے؟ وہ غوث الاعظم دستگیر جس کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہوا، بلکہ مردے زندہ ہوئے، وہ روتے تھے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما. ایمان پہ خاتمے کے لیے دوست پاک رو رہے ہیں. امام زین العابدین اور امام جعفر صادق کا تذکرہ ہو رہا تھا. داتا صاحب فرماتے ہیں امام جعفر صادق اپنے دوستوں کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے وعدہ لیتے تھے
کہ اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو میری سفارش کر دینا اللہ کی بات. چھٹے امام اہل بیت غریب نواز کے داداؤں میں ہے, غوث پاک کے ناناؤں میں, یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے, عوام سے ہاتھ پکڑ کر وعدہ لیتے تھے کہ اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو میری سفارش کر دینا. لوگ کہتے تھے آپ تو آل رسول ہے, آپ تو ابن رسول ہے, آپ کو کسی کے سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ تو رو کر کہتے تھے رونا اسی پر ہے کہ ہم آل رسول ہیں, قیامت کے دن اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں, ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں ہے کہ اپنے نانا کو منہ دکھا سکیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ان کا حال ہے جن کے نسب نامے سنیوں کے بچے جانتے ہیں, ان کو اتنی خشیت ہے, ان کو اتنا خوف ہے, اور آج ہم بے خوف ہو چکے ہیں, آج ہم نڈر ہو چکے ہیں, ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مصلی پر بیٹھ کر روتی تھی اور یوں کہتی تھی کاش اللہ نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا, میں پیدا نہ ہوتی, اور اگر پیدا ہو گئی تھی تو بچپن میں مر جاتی, بھولی بسری ہو جاتی, تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتی. مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, وہ علی جن کے بارے میں صحیح حدیث صحیح موجود ہے کہ علی جس کو ٹکٹ دے گا, علی جس کو چٹھی دے گا, اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. حضرت امام اہل سنت نے مطلع القمرین میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے, جنت بھی علی کے ہاتھ سے بٹے گی اور جہنم بھی علی کے ہاتھ سے بٹے گی. وہ علی جو جنت و جہنم کا بانٹنے والا, مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ علی حوض کوثر پہ چاند پلانے والا, علی باب مدینۃ العلم, علی فاتح خیبر, علی کل ایمان. رسول اللہ نے جس کے لیے فرمایا کہ علی سراپا ایمان, وہ علی کے مرتجا جو سراپا ایمان ہے. جب رات کا آخری پہر آتا تو مولا علی اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کے خوف سے ایسے روتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے, جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. اور مولا کائنات رب کی بارگاہ میں رو کے کہتے اللہ علی سے قیامت کے دن تو اس کے اعمال کا حساب لگے. کون ہے جس کی بیوی خاتون جنت, جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار, ارے لوگ عبادت کر کے مغرور ہے, علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو, وہ رات کی آخری پہر میں اللہ کے خوف سے یوں روئے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. کبھی ہمیں بھی رونا آیا. دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اور رہی بات ایمان پہ خاتمے کا معاملہ, کتنا نازک ہے ایمان پہ خاتمے کا معاملہ. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں عرض کروں ایمان کا معاملہ کتنا نہیں. اللہ ایمان جس کا چاہے چھین لے, اس کو کون کیا کہنے والا ہے؟ کوئی ہے اس سے کچھ نہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس واقعے کو بیان کیا ہے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی. ہم قادریوں کے پیر ہیں حضرت جنید بغدادی, اور اتفاق سے اس سلسلے چشتیہ کے لیے مشہور ہے. سید الطائفہ ان کو کہتے ہیں جنید بغدادی. اب جنید بغدادی کیا بیان کر رہے ہیں, تھوڑا دھیان سے سنیں. میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنے لگا ہوں. اس کو امام ابن الجوزی نے لکھا ہے اور بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں اور میرے ماموں حضرت سیدی سختی ہم نے حج کا ارادہ کیا, اور حج کا ارادہ کر کے ہم نے سوچا کہ کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے ساتھ حج کے لیے نکلے.
सिर्री सत्ती और जुनैद बगदादी, जिसको अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा समझे उसके तकवे का मियार क्या होगा आप बता सकते। यहाँ ये बात भी मैं वाज़ेह कर दूं कि एक बात तो ये है, अमल के बगैर कोई चारा नहीं। दूसरा ये है कि अमल करके भी छुटकारा नहीं। अमल के बगैर कोई चारा नहीं और अमल करके भी छुटकारा नहीं जब तक कि अल्लाह का करम शामिल हाल नहीं। उसके करम की जरूरत है, उसके वो करम करे तो बेड़ा पार है। और अगर वो नेकियों ही के बारे में पूछ ले तो हम नेकी के बारे में भी जवाब नहीं दे सकते। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह कपड़ा बुनने में बहुत महारत थी, बहुत शानदार कपड़ा बुनकर ले गए एक व्यापारी के पास और कहा कि कपड़े की कीमत कितनी, तो उसने ऐब निकाले और कहा कि कीमत इतनी, तो वो रोने लगे। तो उन्होंने सोचा कि ये क्यों रो रहे हैं, इतने बुजुर्ग हैं, रोने की वजह क्या है? काज़ब क्यों रो रहे हैं? फरमाया रोना कपड़े के ऐब पर नहीं है, मैंने अपने तई जो कपड़ा बुना था मुझे उसमें बड़ी महारत थी बुनने में। तवज्जो फरमाए, मुझे कपड़ा बुनने में बड़ी महारत थी तो मैंने महारत जिस काम में है वो काम किया, लेकिन मुझसे दाना कोई शख्स उसको चेक करता है तो उसमें दर्जनों ऐब निकालता है। कपड़ा बुनने में मुझे महारत है लेकिन मुझसे ज्यादा माहिर चेक करता है तो ऐब निकालता है। कपड़े में महारत थी तो इतने ऐब निकले, इबादत में तो मुझे महारत ही नहीं है और मेरी इबादत को चेक करने वाला कोई ताजिर और बुनकर नहीं होगा। इबादत को चेक करने वाला तो वो दाना है जिसने दानाई को और अमल को पैदा किया है। जब एक ताजिर मेरे महारत वाले कपड़े में इतने ऐब निकालता है तो जिस इबादत में मुझे कोई महारत ही नहीं है वो अल्लाह इसमें कितने ऐब निकालेगा। यही सोच करके मैं आंसू इबादत में नाश करे तो किस मुंह से करे। हमें तो इबादत का शऊर ही नहीं। मेरे इमाम ने कहा है, सरकार हम कमीनों की अतवार पर न जाए, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। सरकार हम गवारों में डर से अदब कहा, हमको तो बस तमीज ही भीख भर है। अपनी हैसियत क्या है? हमारे रोजे भी रोजे नहीं, इसलिए कि जिसमें निगाह बहके, जिसमें झूठ हो, जिसमें हाथों में ताश के पत्ते हो, जिसमें गेम मोबाइल में खेलने में वक्त गुजर जाए, वो भी कोई रोजे? अल्लाह करे रोजा रखने वालों की नकल भी हम पूरे उतर जाए तो अपना बेड़ा पार। हमारे सजदे भी कोई सजदे नाश करे तो किस पे करें? लेकिन एन में इस पर इसका गुफ्तगू का करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं बात करने चला था सैयद ताइफा जुनैद बगदादी। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मेरे मामू ने अपने सोचा किसी बरगज़ीदा बंदे के साथ हज करें। इत्तेफाक से पता चला कि बगदाद का जो सबसे बड़ा मुहद्दिस है, आलिम, वक्त का मुफ्ती आजम है, वो हज के लिए रवाना हो रहे हैं। तो हम सब उनके साथ होते और उन्होंने कई मुहद्दिसीन जो उनके शागिर्द थे उनको साथ लेकर के हज का सफर शुरू किया। मगर वो इतने मुत्तकी और परहेजगार थे वो मुहद्दिस साहब कि उन्होंने ऐलान किया, खबरदार कोई भी तोशे सफर साथ नहीं लेगा, हम मुतवक्किलीन के अंदाज में सफर करेंगे, यानी कुछ हमने साथ में नहीं लेना है। हम यहाँ से निकलेंगे तो इस अंदाज से निकलेंगे कि अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल करके, खाएंगे तो उसी के भरोसे पर, पिएंगे तो उसी के भरोसे पर। ये अंदाज से वो निकलने वाले निकले। जब निकले तो तकरीबन 500 उलमा और मुहद्दिसीन उस मुहद्दिस साहब के उस मुफ्ती के साथ में थे, उस मुफ्ती आजम के साथ में थे। फरमाया चलते चलते लोग धूप की शिद्दत और तमाज़ुत से इतने बेचैन और बेकरार हो गए, इतने तड़पने और बिलबिलाने लगे कि लोग साए के मुतलाशी थे, लोग साए को तलाश कर रहे थे। ऐसे में उस शख्स ने कहा, उस शख्स से लोगों ने कहा कहीं पर रुक जाओ, धूप बड़ी शिद्दत की है, धूप में बड़ी तमाज़त है, बहुत शिद्दत की धूप है। उस वक्त उस शख्स ने एक गिरजा के सामने लोगों को कहा कि यहाँ पर साया है, यहाँ पर लेट जाओ। लोग पानी की वजह से बेचैन थे, लोग प्यास की वजह से
بے قرار تھے. ایسے عالم کے اندر جب لوگ لیٹے تو لیٹنے کے بعد تھکن کی وجہ سے پانی بھی بھول گئے اور لوگ خواب خرگوش میں جو ہے وہ سو گئے. اس کے بعد وہ محدث اٹھا. اٹھنے کے بعد اس نے مشکیزہ تھاما اور لوگوں کو پانی پلانے کی نیت سے جب وہ نکلا تو اس کو پتا چلا کہ گرجا کے سامنے پر جو ہے ایک نہر ہے اور وہاں سے پانی لایا جا سکتا ہے. وہ جیسے مشکیزہ لے کر کے نکلا, لے کر نکلنے کے بعد وہ شخص جیسے مشکیزے کو پانی میں ڈالتا ہے اس کو اس نہر کے اندر ایک خوبصورت سا چہرہ نظر آتا ہے, ایک حسین و جمیل چہرہ نظر آتا ہے. جیسے وہ چہرہ اس کو پانی میں عکس کے طور پہ نظر آیا, اس کے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو گرجا کے اوپر ایک حسین و خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی. اس نے اس لڑکی کو دیکھا, جیسے ہی نگاہیں چار ہو گئی تو وہ اس لڑکی کو دل دے بیٹھا. اتنا بڑا متقی, اتنا بڑا عابد و زاہد, اتنا بڑا علم والا, جیسے لڑکی پر نگاہ پڑی وہ لڑکی پر فریفتہ ہو گیا اور اس نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ممکن کوشش شروع کر دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو, اگر قدرت کا کرم شامل حال ہو تو میں کھانے اور شراب کھانے چھوڑ کر لوگ مسجد کی کبوتری بن جاتے ہیں, اور قدرت کا کرم شامل حال نہ ہو تو منبروں مینار کے وارث, گنبدوں میں منبروں محراب کے وارثین بھی مسجدوں کو چھوڑ کر کے باپ کے اڈوں کو آباد کرنے لگتے ہیں. یہ میرے اللہ کی توفیق کی بات ہے, یہ میرے اللہ کے کرم کی بات ہے. وہ جسے چاہے جیسے نواز دے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نظر کیا پڑنی تھی, اس لڑکی کو دل دے بیٹھے, اور دل دے بیٹھنے کے بعد چونکہ عالم تھے, محدث تھے, بہت بڑے عابد تھے, انہوں نے سوچا کہ کوئی ناجائز و حرام کام کرنے کی بجائے سیدھا اس پر رشتہ لگا دیا جائے. اللہ اکبر. جیسے دروازے پہ دستک دی گرجا کے, اندر سے راہب نکلا. راہب نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا وہ اوپر چاند سی لڑکی جو کھڑی ہے اس سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ راہب نے کہا وہ میری اکلوتی بیٹی ہے. تو کیا اس کے ساتھ میری شادی کرو گے؟ راہب نے کہا, اس گرجا کے مالک نے کہا, وہاں جو مذہبی عیسائیوں کا جو ہے وہ رہنما تھا, اس نے کہا بیٹی اکلوتی ہے, تم چہرے سے مسلمان دکھتے ہو, لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے میری بیٹی کی بات کبھی نہیں ٹالی ہے. اگر میری بیٹی تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر سکتا ہوں. وہ بےتاب ہو گئے, بے چین ہو گئے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو, اپنی دعاؤں میں دولت مانگنے والوں, اپنی دعاؤں میں دوسرا تیسرا چوتھا مکان مانگنے والوں, دو بیٹے کے بعد تیسرا چوتھا بیٹا مانگنے والوں, ایک بیٹی کے بعد دوسری تیسری بیٹی مانگنے والوں, خدا کی بارگاہ میں کارخانے مانگنے والوں, خدا کی بارگاہ کے اندر صحت مانگنے والوں, شفا مانگنے والوں, جب ہاتھ اٹھایا کرو تو یہ بھی مانگ لیا کرو, اللہ تو جو چاہے عطا کر, جو چاہے چھین لے, مگر مرتے وقت تک میرا ایمان مت چھیننا, ایمان سلامت رکھنا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کا ایمان سلامت رہتا ہے. سرکار امام احمد رضا نے اپنی زندگی میں جتنے مجذوبوں سے ملاقات کی ہے, فرماتے ہیں جتنے اولیاء سے میں نے ملاقات کی ہے, جب دعا کروانے کی باری آئی تو میں نے کہا احمد رضا کو سب کچھ حاصل ہے, ایک دعا کر دو کہ احمد رضا دنیا سے جائے تو ایمان پر جائے, اس سے بڑی کوئی میری خواہش ہی نہیں ہے. پیارے دیوانوں, اللہ اللہ. اس شخص نے کہا میری اکلوتی بیٹی ہے, وہ جس کے ساتھ چاہے کہ میں شادی کر دوں گا. ایسے عالم کے اندر وہ منتظر ہو گئے, بے چین اور بے قرار ہو گئے. اللہ اللہ. پھر اس کے بعد وہ راہب گرجا کے اندر گیا اور باہر سے آواز آنے لگی. یہ کان لگا کے محدث صاحب سننے لگے. آواز کیا رہی تھی؟ بیٹی ایک شخص ہے جو باہر تیرا ہاتھ مانگتا ہے, خوبصورت بھی ہے, وجاہت والا بھی ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ لڑکی نے کہا وہ مجھے مسلمان دکھتا ہے. ہاں بیٹی وہ مسلمان ہے, میں اس سے شادی ضرور کروں گی, لیکن شرط ہے اگر وہ اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہو جائے تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. ادھر وہ لڑکی کا جواب مکمل بھی نہ ہوا, اس نے باہر سے چلایا ہم تیری محبت میں مذہب اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لوگ کس بات پہ نازا ہیں؟
کبھی کبھی تو واضح نصیحت کرتے ہوئے میں سوچتا ہوں، واللہ سوچتا ہوں، قوم کو نصیحت کرنا آسان ہے، اپنے نفس کو میں نصیحت کروں۔ کبھی وہ وقت یاد آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب بے عمل مقرروں کو دیا جائے گا، ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے، یہاں کی عزتیں لوٹ کر انسان خوش ہے، آپ سوچیں تو صحیح انجام کیا ہے؟ اگر اس کا کام شامل حال نہ ہو، انجام کیا ہے؟ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم تو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، ہم نے تو اپنے آگے کسی کو خود سمجھا جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لڑکی باہر آنے کے بعد کہا اگر تم نے اسلام چھوڑ دیا میں تیرے ساتھ شادی کو تیار ہو گئی، لیکن اگر تو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے بعد بھاگ گیا تو میں تجھ پہ اعتماد کیسے کروں کہ واقعی تو مجھے چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا اعتماد کے لیے کیا شرطیں ہیں تیری پیش کر؟ اس نے کہا 1 سال تک آپ کو ہمارے گھر رہنا ہوگا تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ ہمارے ہی ہیں۔ اس نے کہا اس کے لیے بھی تیار ہے، سفر حج ملتوی کر، حج کو جا رہا ہے، سفر حج ملتوی کر، ہم 1 سال کے لیے تمہارے پاس رہنے کے لیے تیار ہے۔ کہا لیکن سال بھر رہ کر کرنا کیا ہے؟ میرا محبوب مشغلہ ہے کہ میں میرے ابا کے پالے ہوئے سوروں کو چراتی ہوں، خنزیر چراتی ہوں، تم نے میرے ساتھ خنزیر بھی چرانا ہے۔ یہاں میں اپنی قوم کے جوانوں کو رک کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، عشق مجازی کی تباہ کاریاں یہ ہیں، لڑکیوں کے حسن نے ایسا ڈسا کہ بڑے بڑوں کا ایمان چھین ہم ایک روایت یہ بھی تو ہے کہ جو عورتوں پہ بدنظری کرتے ہیں مرتے وقت ان کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، جو عورتوں پہ بدنظری کرتے مرتے وقت ان کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اس بات کا خوف ہے، مجھے بتاؤ جو عورتوں کے چہروں پہ بدنظری کرے ڈر ہے کہ وہ مرتے ہیں تو ان کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، جو ننگی عورتوں کو انٹرنیٹ پر رات رات بھر دیکھتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر کیسے ہوگا؟ ایمان پر وہ دنیا سے کیسے کریں گے؟ وہ کس طریقے سے نجات پائیں گے؟ کیا دنیا میں یہی سب ہے؟ اسی لیے ہم دنیا میں آئے تھے، دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا۔ بتاؤ کہ نگاہوں کی تسکین کے لیے اب ہم عورتوں کے ننگے جسم کو انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ ننگا پن اور پریانیت بتایا جاتا ہے۔ آج کل کے لڑکے کہتے ہیں یار فلاں پکچر میں تو صرف پوریت ہے، اس لیے کہ ہماری نگاہوں کی تسکین کا کوئی سامان نہیں، فلم کوئی بھی ہو وہ تو ہے ہی حرام، لیکن جس میں زنا کے مناظر بتائے جاتے ہیں اللہ اکبر، ان کا حال اور حشر کیا ہوگا؟ سنو دل کے عابد اور رات کے پاپی بننے والوں، تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، میرے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میرے اللہ کی شان یہ ہے وہ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر جنگل میں چلنے والی چوٹی کو بھی دیکھتا ہے، اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، وہ بڑا غیرت والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے سب سے زیادہ غیرت والا کائنات میں مجھے بنایا ہے اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے۔ اس کی غیرت سے بچو، اس کی غیرت کو چیلنج مت کرو۔ نگاہیں اٹھتی ہے تو آدمی کا ایمان اس طرح چاہتا ہے۔ ہم نے تو آوارگی کی حد کر دی۔ آج میری قوم کے جوان کئی گھنٹے عورتوں سے فون پر ناجائز و حرام گفتگو کرتے ہیں۔ یہ زبان کا زنا ہے۔ جو منہ کے زانی ہو ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جو منہ سے زنا کرتے ہو اس زانی منہ سے مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ سیکسی باتیں کرنا، گندی پاپی باتیں کرنا یہ منہ کا زنا ہے۔ سوچو تو صحیح، جن کی زبان بھی زانی ہو جائے، لوگ کہتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیسے قبول ہوگی؟ تو نے تو اپنے منہ کو زنا کرنے والا منہ بنا دی۔ جو منہ سے نہ کرے، جو زبان سے نہ کرے، سوچو تو صحیح وہ زبان کیسے تیری
دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ سے ڈرو, توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں پلٹو, اس سے پہلے کہ اللہ ہمارے بارے میں خفیہ تدبیر فرمائے. ہمیں اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹنا چاہیے. ہمارے اکابرین تو اتنی احتیاط کرتے تھے یار کہ وہ بغل کہنے سے بھی پرہیز کرتے. امام غزالی نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے بغل میں پھوڑا ہو گیا, لوگ دیکھنے کے لیے آئے تو کہا کہ میرے ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا. کہ یہ ہاتھ کے نیچے اتنا طویل کلام آپ کیوں کرتے, یہ کیوں نہیں کہتے کہ بغل میں لگا؟ جو کہا جا رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے. یہ اللہ کے سامنے لفظ بغل میں کیسے پڑھ کے سنا سکوں گا, اس لیے دنیا میں اس کا استعمال بھی نہیں کرتا. جو ماں بہن کی گالیاں اپنی بیوی کو دیتے ہیں وہ اللہ کے سامنے یہ گالیاں پڑھ کے کیسے سنائیں. قرآن کہتا ہے اقرا کتاب پڑھ اپنا نام ہے ہمارا. وہاں تھوڑی وہاں کوئی چٹنگ نہیں چلے گی, وہاں کسی کی چرب زمانی نہیں چلے گی. یہاں دادا گیری کر لو, یہاں بابا گیری کر لو, یہاں مکاریاں کر لو, وہاں کچھ نہیں چلے گا. وہاں تو سب اوپن ہے, کھول دیا جائے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. منہ پہ مہر لگائی جائے گی, آزا کھولنے لگے. ہنسی مذاق میں گندی گندی گفتگو, زومانہ گفتگو سے لذت اٹھانا, زنا کی باتیں کرنا, پاپ کی باتیں کرنا, بدفعلیوں کی باتیں کرنا, گندے گندے اعضا کا نام لے کر لوگوں کو گالیاں دینا. یہ جو ماں بہن کی یہ اتارتے ہیں یہ کیا ہے؟ سرکار غریب نواز نے تو یہاں تک کہا اگر تم نے کسی مومن کو گالی دی تو مجھے ڈر ہے, توبہ نہیں کی, معافی نہیں مانگی تو مریں گے تو خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. یہ غریب نواز کا فرمان ان کے ملفوظات میں ہے. بہرحال بات دور نہ نکلے, چلے بات جلدی سے سمجھے. اس شخص نے کہا, شرط کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں سور چراتی ہوں, خنزیر. 1 سال تک تم نے میرے خنزیر سنبھالنا ہے, میرے ساتھ چرانا ہے. اس نے کہا اس کے لیے بھی تیار. آج مغربی تہذیب اور مغربی دنیا جو عورت کو اتنا اوپن اور ننگا کر رہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت سے بڑا ہتھیار ایمان چھیننے کے حوالے سے ان کے پاس ہے. سب سے بڑا ہتھیار حسن ہے اور وہ حسن اوپن کر چکے. اور میری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم حسن کے اتنے دلدانا ہو گئے کہ حسن جہاں نظر آ رہا ہے ہم جانے کے لیے تیار ہے. اتنی نادانی مت کرو, یہ بدبودار حسن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ارے اللہ اکبر, وہ حلال اور جائز حسن جو بیوی کی شکل میں ملتا ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا. اپنے پاس جو حسن ہے یہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا. آؤ اگر حسن ہی چاہیے تو اس حسن کی طرف بڑھو جس حسن کو قدرت بھی اشتیاق کے ساتھ دیکھتی ہے. وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے, دیدار تمہارا. آؤ اس حسن کی طرف, ان کی محبت کی طرف آؤ, ان کے عشق کی طرف آؤ. اللہ اللہ, اوروں کے حسن میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ایمان چلا جائے گا. ان کی زلفوں کے اسیر ہو جاؤ گے تو اللہ ایمان کا محافظ بن جائے گا. ایمان کی حفاظت ہوگی. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا کیسے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. اس شخص نے کہا میں سور چرانے کے لیے تیار. یہاں تک لکھا ابن الجوزی نے کہ جس عصا کو ٹیک لگا کر وہ محدث عیدین اور جمعہ کا خطبہ دیتا تھا, اسی عصا سے وہ سور کے بچوں کو کور کر رہا تھا, سنبھال رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال ہے. ایک لڑکی سے حسن کے معاملے میں آنکھ لڑائی, اس انجام کو پوچھو ہمارا کیا حال ہے. نفس کے پجاریوں کا کیا, جو اپنے نفس کے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں, جو اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی کا قتل اور کسی کی آبرو ریزی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. کیا انجام ہوگا ان کا؟ جنہوں نے خدا کی مسجدوں کو ویران کر دیا, ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو لوگوں کے ہاتھوں سے رشوت لے کر کے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتے, ان کے انجام کیا ہوں گے؟ سور کو کور کرنے لگا بچوں کو,
ادھر شاگرد اور دیگر جو لوگ ساتھ میں حج کے لیے گئے تھے وہ اٹھے، ارے سالار قافلہ کہاں گیا، سالار قافلہ ہنگامہ مچ گیا، کہاں ہے سالار؟ دیر تک نہیں ملا تو کوئی شخص جا کر کے گرجا کے راہی سے پوچھتا ہے کیا تو نے ہمارے امیر اور ہمارے سالار قافلہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں کہاں ہے؟ کہا وہ تو عیسائی ہو گیا، کیونکہ وہ جو ساتھ میں لوگ تھے 500 لوگ کوئی معمولی نہیں تھے، وہ بڑے بڑے علماء محدثین جن میں حضرت جنید اور سدی سکتی لوگ جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیسا وہ قافلہ، وہ تو رونا دھونا مچ گیا۔ کسی نے کہا چلو دیکھتے ہیں اس کا حال کیا ہے۔ جب دیکھا تو چراگاہ کے اندر وہ سور چرا رہا، اس لڑکی کے ساتھ سور چرا رہا تھا۔ آگے کی بات بڑی دردناک ہے، بہت غور سے سننا میری بات، اس واقعے کا بہت دردناک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کے حال کی اصلاح، ایمان پہ خاتمے کی بات مفتی صاحب نے کر کے مجھے تڑپایا۔ غربت دل پر انہوں نے ایسا نغمہ چھیڑا کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اگر نماز پہ تقریر کروں تو ممکن ہے یہ بے نمازیوں کی ضرورت ہے، نمازی اس سے بے نیاز ہے۔ روزے پہ تقریر کروں تو بے روزہ دار اس سے اس کی حاجت رکھتے ہیں، لیکن روزے رکھنے والے بے نیاز ہیں۔ لیکن ایمان پہ خاتمے کا عنوان تو ایسا ہے جس سے ولی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، صاحب کرامت بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ میں نے سوچا کہ پھر اسی پہ فکر ہوا تاکہ اللہ ہمارے حال پہ رہے، اللہ ہمارے حال پہ رہے۔ جب ہم نے دیکھا تو کہا کہ وہ سور کو اس عصا سے جس سے ٹیک لگا کے خطبے دیتا تھا کفر کر رہا ہے۔ ہم رو پڑے، ہم اس کے پاس گئے، اس کو دلیل دی اسلام کی حقانیت پر، اسلام کی حقانیت پر اس کو دلیل دی تو اس نے کہا کیا تم مجھ سے زیادہ اسلام کی حقانیت پہ دلیل جانتے ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ اسلام کی حقانیت پہ دلیل جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تو کہا کہ جاؤ، اللہ نے مجھے آزمائش میں گرفتار کیا، مجھے امتحان میں گرفتار کیا، جاؤ۔ کہنے لگے کہ ہم روتے ہوئے حج کے لیے روانہ ہوئے، ساری خوشی تو لٹ چکی تھی کیونکہ سالار قافلہ ایمان کھو دیا تھا۔ سالار قافلہ مر جاتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا اس کے مرتد ہونے پہ تکلیف تھی۔ حج کی ساری خوشیاں لٹ گئی تھی، ہر بات رو رہی تھی کہ وہ کیا کیا۔ یہ بات بغداد کے والی، بغداد کے بادشاہ تک پہنچی، اس نے اعلان کر دیا خبردار مدد سے بن کر دو، حدیث کی مسندوں کو اٹھا کے رکھ دو۔ اتنا بڑا محدث جب بگڑ کر مرتد ہو گیا تب حدیث مبارکہ کی ان محفلوں کی اہمیت کیا رہ گئی، بند کروا دیا گیا سب، اس لیے کہ برائی تو آگے ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا، ہم حج کو گئے، بڑی دعائیں کی، واپس آنے کے بعد پھر گرجا کے پاس قیام کیا۔ جب قیام کیا اس گرجا کے پاس، ہم نے پھر سوچا ایک کوشش اور کر لی جائے، پھر اس کے پاس گئے، بہت سمجھایا، نہیں سمجھا، نہیں مانا، ہم روتے ہوئے پھر نکل گئے۔ جب بہت دور تک ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی پیچھے سے چلاتے جا رہا ہے، رکو رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو، رکو ٹھہرو۔ ہم نے اس کی آواز پر توجہ دی، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہی محدث اعظم وقت تھا، وہی مفتی اعظم بغداد تھا۔ ہم نے رکا، کہا کیا بات ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد آخری نبی ہے، ان کا دین سچا ہے اور میں اسلام سے قبول کر چکا ہوں۔ قدرت نے پردے ہٹا دیے ہیں، اس لڑکی کے حسن کی وجہ سے جو میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا، میں نے پھر اسلام کو قبول کر لیا، اللہ نے میری ہدایت کی راہیں کھول دی۔ ہم سب خوش تھے، گئی ہوئی خوشیاں پھر لوٹ کر آئی تھی، مسرتیں پھر مل گئی تھی۔ پھر اسی شان و شوکت کے ساتھ قافلہ واپس پلٹا، چونکہ کوئی بندہ گناہ کے بعد توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس نے بھی توبہ کر لی تھی۔ حدیث کی مسندیں پھر لگا دی گئی، مدارس پھر کھول دیے گئے، وہی دھوم دھام، وہی کر و فر، وہی شان و شوکت۔ لوگ پوچھتے تھے حضرت ایک بات بتائیں، اتنی بڑی آزمائش میں آپ گرفتار کیسے ہوئے کہ آپ عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے، لیکن ایمان پھر مل گیا؟ آپ بتائیں ایسا کیوں ہوا؟ نہیں بتایا کسی کو، زندگی پر نہیں بتایا کسی کو۔ ایک دن مسند درس بچھی تھی، ایک عورت برقعے میں آئی، آنے کے بعد کا مجھے فلاں محدث سے ملنا ہے۔ ہم نے کہا وہ بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھی، نقاب الٹنے سے پہلے کا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا میں نہیں پہچانتا، نقاب الٹا، اب پہچانتے ہو؟ پہچان گیا، ارے یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے عیسائیت قبول کر لی گئی تھی، تم یہاں؟ کہاں؟
ایک رات میں سو رہی تھی تو میرے خواب میں مولائے کائنات تشریف لائے. آپ کے آنے کے بعد مولائے کائنات میرے خواب میں ایک رات تشریف لائے. فرمایا اسلام حق ہے قبول کر لے, اور جا چکے تو اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے, جا کر اس کے ساتھ نکاح کر لے. تو اسلام قبول کر کے آئی ہوں اور آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں, اور میں آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں. نکاح کر لیا گیا, زندگی گزرنے لگی. لوگ پوچھتے رہے حضرت آپ کے مقدر کی تھی, آپ کو تو مل. دیکھو مرتد نہ بھی ہوتے تو بھی مقدر کی تھی تو بھی مل تھی, چھوڑ کر آئے تو بھی مل گئی. اسی لیے کسی کافر کے حسن پر کبھی ایمان کا سودا نہیں کرنا. ابن الجوزی نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی, میرے بیٹوں اگر ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا, خوبصورت عورت کے پیچھے کبھی مت جانا. ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے, عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. مل گئی وہ عورت, وہ لڑکی مل گئی حسین و خوبصورت. لوگ پوچھتے رہے بتائیں نا کیوں آپ مرتد ہوئے تھے, وجہ کیا تھی؟ انہوں نے لوگوں کی عبرت کے لیے بتایا, اصل بات بتانے کے لیے میں یہاں تک آپ کو لایا. غور سے سننا, ایمان کیسے گیا تھا, کیوں گیا تھا؟ اتنے بڑے محدث کا, مفتی کا, عابد و زاہد کا ایمان کیوں چھینا گیا تھا؟ اس محدث نے بتایا کہ ایک عیسائی میرے پاس اسلام قبول کرنے آیا, اور آ کر وہ سیدھا مجھے لپٹ گیا, لپٹ کر کے کہا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے. میں نے اس کو عیسائی سمجھ کر کے دھکا دیا, ہٹ تیری اوقات کیا ہے جو تم مجھ سے لپٹے, تجھ سے بہتر تو میں ہوں, تجھ سے بہتر تو میں ہوں, چل بھاگ یہاں سے. اس کو جھڑکا. اسی کی وجہ سے اللہ نے مجھے آزمائش میں گرفتار کیا اور میرا ایمان چھین لیا. ایک اسلام قبول کرنے والا عیسائی جو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا, میں نے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھا, اس لیے ایمان چھین لیا گیا. اور مجھے پتا چلا کہ میں نے جھنک کر کے بجایا, اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ نے اس کو مقام ولایت پر فائز کیا. سوچو مسلمانوں, ایک اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا مفتی, اتنا بڑا عابد و زاہد ایک کلمہ پڑھنے آنے والے عیسائی کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے. اگر ہم اپنی قوم کے لوگوں کی غیبتیں کریں, انہیں ذلیل کریں, انہیں رسوا کریں, ان کی آبرو کے ساتھ کھیلیں, اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستائیں, اپنا ایمان کیسے بچے گا؟ اپنے ایمان پہ خاتمے کا کیا ہوگا؟ اس لیے ایمان پر جانا بے پناہ ضروری ہے دنیا سے, مگر اس کے لیے ضروری ہے اللہ سے ڈرتے رہو. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو ایمان پر خاتمے کے لیے نہیں ڈرتا, ایمان پہ خاتمے کے حوالے سے فکر مند نہیں رہتا, مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مرے گا تو کہیں کافر ہو کر کے نہ مرے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ان چیزوں سے بچو جو چیزیں ایمان پر خاتمے کے حوالے سے رکاوٹ بنتی ہے. امام اہل سنت نے یہاں تک لکھا کہ جو اذان کی آواز سن کر اذان کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتوں میں مصروف ہو جائے, ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کہیں کفر پر نہ مرے. اس لیے میرے بھائیوں, بچوں گانے بازوں سے, بچوں فلموں سے, بچوں غیبت سے, بچوں لوگوں کو حقیر سمجھنے سے, بچوں لوگوں کی ضد کو ذلیل سمجھنے سے, لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچو, اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھو. اور رات کے آخری پہر میں ہو سکے تو رو لیا کرو کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرما, اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما, وہ کرم فرمائے تو ایمان پر خاتمہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے اگر کبھی گناہ ہو جائے, رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا کرو, رب کی بارگاہ میں آنسو بہا لیا کرو, رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیا کرو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آؤ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب اختتامی طور پر جاتے ہوئے آپ سے یہ کہوں, یہ بات یاد رکھنا, اللہ سے ڈرتے بھی رہنا, لیکن صرف ڈر کر خدا سے مایوس مت. یہ بات خاص, ڈر کر مایوس مت ہونا. وہ جہاں نوح کے بیٹے کا ایمان چھینتا ہے, وہی اس کی شان کریمی یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کی چوکھٹ پر وفا کے ساتھ بیٹھنے والے کتے کو بھی وہ جنت عطا کر دیتا. اس کی شان کریمی یہ ہے. ڈرو بھی, مایوس مت ہونا, اس سے امید بھی لگاؤ, اس لیے کہ تو نوازنے پہ آئے
تو نواز دے زمانے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. اس کی شان کریمی بھی بڑی عظیم ہے. وہ ابو جہل کے گھر میں اکرمہ کو بھی ایمان کی دولت عطا کرتا ہے، اور وہ حضرت امیر معاویہ کے گھر میں، صحابی کے گھر میں یزید جیسے پلید کو پیدا کر کے بتاتا ہے کہ یہ ہماری شان ہے کہ وہ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے، وہ جنتی سے جہنمی اور جہنمی سے جنتی پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے اللہ سے امید بھی کرو، اس سے مایوس مت ہو جانا، اس لیے کہ اس کا یہ بھی فرمان ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. اس کا یہ بھی فرمان ہے کہ میرا کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میرے کوئی بندہ میری طرف سے ایک بالشت آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتی ہے. کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر کے جاتی ہے. ہاں ہاں، وہ میرا اللہ ہی ہے جس کی شان کریمی یہ ہے کہ جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو وہ رحمت والے، ہاں جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہے، وہ پھیلا کر کے کہتا ہے رات کے پاپیوں آؤ صبح ہونے سے پہلے پہلے میری بارگاہ میں توبہ کر لو تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ رحمت والے ہاتھوں کو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ پھیلا کر کے کہتا ہے میرے بندوں دین کے پاپیوں آؤ آؤ شام ہونے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. وہ کیسا قریب ہے. اگر وہ خفیہ تدبیر کرے نا، بات ختم کرنے لگا. مصطفیٰ کا